درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ سولر پینلز کے درمیان مسابقت میں برابری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی نے ٹیکس قوانین کے پاسداری کرنے والے روایتی کاروباروں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ معیاری مسابقتی فضا پیدا کرنے اور ٹیکس قوانین کی مکمل پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹک خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% کی شرح سے ای کامرس پلیٹ فارم سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کروائیں گے۔ پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لانے کے لیے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر بھی 18% عمومی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس اصلاحی اقدام سے تضادات کا خاتمہ ہوگا اور ٹیکس کی ادائیگی کے عمل کو آسان بنایا جا سکے گا۔ گزشتہ 7 برسوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نئے ضم شدہ اضلاع کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ حاصل رہی ہے۔ ان علاقوں میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے پیش نظر ٹیکس کی یہ چھوٹ ملک کے دیگر علاقوں میں کاروبار کرنے والوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ لہٰذا تجویز دی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں آئندہ 5 سال کے دوران اشیاء پر مرحلہ وار سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے، جس کا آغاز آئندہ مالی سال کے لیے 10% کی کم شرح سے کیا جائے گا۔ زرعی شعبہ نہ صرف ہماری قومی معیشت میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے بلکہ ہماری اقتصادی ترقی کے لیے محرک قوت کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو ہماری مجموعی ملکی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، اور جب زرعی پیداوار کم ہو تو معیشت جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ زرعی شعبے ہماری قومی غذائی تحفظ کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ وزیر اعظم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ زرعی شعبے کو ہماری معیشت کا انجن آف گروتھ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اس سال کھاد اور پیسٹی سائیڈز پر مزید ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے ہم IMF کے تعاون سے بھی شکر گزار ہیں۔ بجٹ 2024-25 میں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے رجسٹر صارفین کے لیے خام مال کی مقامی خریداری پر سیلز ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس تبدیلی سے کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں، خاص طور پہ اسپننگ یونٹس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ درآمدی دھاگا سیلز ٹیکس سے مستثنیٰ رہا۔ کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے درآمدی کاٹن جان پر ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم سیلز ٹیکس میں چوری کو روکنے کے لیے سخت اقدامات متعارف کرا رہے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ کاروباروں کے خلاف سخت سزاؤں کو مزید بڑھانے کی تجویز ہے۔ ان میں بینک اکاؤنٹس کا منجمد کرنا، جائیداد کی متعلق پر پابندی اور سنگین جرائم میں کاروباری جگہ کو سیل کرنا اور سامان کو ضبط کرنا شامل ہے۔ ان تمام اقدامات سے قبل اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ متعلقہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، جن میں پبلک نوٹس، متعلقہ نگران کمیٹی جس میں متعلقہ تجارتی چیمبر کا نمائندہ بھی شامل ہوگا کے سامنے سماعت کا موقع اور 30 دن کے اندر اپیل کا حق شامل ہوگا۔ ان پٹ ٹیکس سسٹم کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے آٹومیٹڈ رسک بیس ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹس متعارف کرائی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، اب میں آؤں گا ڈیجیٹل پریزنس پروسیڈز ٹیکس ایکٹ 2025۔ موجودہ انکم ٹیکس کا نظام سرحد پار بڑھتے ہوئے ای کامرس کے شعبے پر ٹیکس کا اطلاق مؤثر انداز میں نہیں کر پا رہا، خصوصاً ان غیر ملکی تاجروں یعنی وینڈرز پہ جو ویب سائٹ اور سافٹ ویئر اپلیکیشنز کے ذریعے آرڈر کی گئی اشیاء اور خدمات فروخت کر رہے ہیں اور کوریئرز کے ذریعے سامان کی ترسیل پر کیش آن ڈیلیوری کرتے ہیں۔ کئی ممالک کے ساتھ 2 طرفہ ٹیکس معاہدوں کے تحت اگر کسی غیر ملکی کمپنی کا پاکستان میں مستقبل کاروباری مقام یعنی کہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو اس صورت میں یہاں ان کی آمدنی پر انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، لہذا صرف ان غیر ملکی وینڈرز پر ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے جن ممالک کے ساتھ پاکستان کے ایسے کوئی معاہدے موجود نہیں ہیں۔
اس ضمن میں کئی ممالک پہلی ڈیجیٹل سروسز ٹیکس متعارف کروا چکے ہیں تاکہ ان غیر ملکی تاجروں سے ٹیکس وصول کیا جا سکے جو غیر ملک میں رہتے ہیں، مقامی مارکیٹ میں محض اپنی ڈیجیٹل پریزنس کی بنیاد پر چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ ان ممالک کا موقف ہے کہ مستقبل کاروباری مقام کا پرانا تصور اب ان کے ٹیکس نفاذ کے حق کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ تاہم سرحد پار فروخت کیے گئے سامان پر جو ای کامرس کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے اب بھی ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ٹیکس کے معاملات پر عملی معاہدے کی فوری ضرورت ہے تاکہ ٹیکس نافذ کرنے کے حقوق ملکوں کے مابین منصفانہ طور پر دیے جا سکیں اور مستقبل کاروباری مقام کے تصور کو نئی جہتوں کے ساتھ اپنایا جا سکے۔ ایسے کئی عالمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل کہ عبوری دور میں غیر ملکی تاجروں کی جانب سے پاکستان میں فروخت ہونے والی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس نہ دینے کا حل نکالنے کے لیے ایک نیا قانون تجویز کیا جا رہا ہے۔ اس بل کے تحت ڈیجیٹل پریزنس سے حاصل شدہ آمدنی پر ٹیکس کا قانون متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے تحت پاکستان کے دائرہ اختیار میں غیر ملکی تاجروں کی جانب سے فروخت کی گئی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت تمام ادارے بشمول بینک، مالیاتی ادارے، لائسنس یافتہ ایکسچینج کمپنیاں اور دیگر ادائیگی کے ذریعے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ پاکستان میں باہر سے اشیاء اور خدمات فراہم کرنے والے غیر ملکی تاجروں کو کی جانے والی ڈیجیٹل ادائیگیوں پر 5% ٹیکس وصول کریں۔